تمہیں سنایا ہے منبر سے آدھے منٹ کا غدیر کہ نبی نے ہاتھ اٹھا کے دیا من کن تو مولا فہذ علی مولا. 3.5 گھنٹے نبی نے خطبہ دیا ہے علی پہ, تپتے ہوئے دوپہر کے وقت 3.5 گھنٹے. 3.5 گھنٹے خطبہ دینے کے بعد رسول نے واجب کی علی کی ولایت, اور واجب کرنے کے بعد رسول نے کہا یہاں سے جانا نہ جب تک علی کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرو. داد آپ دے چکے, یہ بات پورے دھیان سے سننا, یہ منبر سے کم پڑی جاتی. غدیر میں رسول نے صحابہ کے خیمے لگوائے, اب علی کی بیعت کرو. زبانی وہاں پہ اقرار نہیں ہوا, ایک ایک بندے نے آ کے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی. مولا امیر المومنین کا خیمہ لگ گیا, خیمے کے اندر علی بیٹھ گئے. مرد آتے علی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے. مستورات کو بھی علی کی ولایت پہ بیعت کرنے کا حکم تھا. جب مستورات آتی تھی تو مولا علی کے سامنے ایک کچے برتن میں پانی رکھا ہوا تھا, علی اس پانی کے برتن پہ اپنا ہاتھ رکھ کے اٹھا لیتے تھے. عورت پھر اسی پانی پہ ہاتھ رکھ کے علی کی بیعت کرتی. کیونکہ غیر محرم تھی, شریعت کے وارث کو چھو نہیں سکتی تھی. مردوں نے بھی علی کی بیعت کی, عورتوں نے بھی علی کی بیعت. اب میں پتے والی بات سنانے لگا ہوں جسے گویڑ لگا کے نکالتے. جس نے کم از کم صحابہ کی تعداد لکھی ہے نا, اس نے 80,000 لکھی ہے کہ 80,000 صحابہ, 80,000 سے کم کسی نے لکھی. جس نے زیادہ سے زیادہ لکھی اس نے 1,25,000 لکھی. 80,000 بھی کم نہیں, 1,25,000 بھی کم. ایک بندے کا علی کے خیمے میں جانا, بیعت کر کے واپس آنا, کم از کم دورانیہ 1 منٹ. اگر 80,000 بندہ تھا تو 80,000 منٹ, 1.25 بندہ تھا تو 1.25 منٹ. اب جو بات تمہیں ممبر سے نہیں سنائی جاتی وہ یہ نوکر سنانے لگا ہے. جتنی کتابیں چاہو گے میں حوالے دینے کے لیے تیار. 3 دن غدیر میں علی کی بیعت ہوتی رہی. 3 دن نبی نے باجماعت نماز نہیں ہونے دی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی موجود ہیں, فرمایا فرادہ کی نیت سے نماز پڑھو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ موجود ہے تو جماعت کیوں نہیں کروا رہے؟ رسول نے فرمایا آج اسی کی نماز ہونی ہے جس نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا. پہلے بیعت کرو پھر نماز کی طرف آؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ نماز تو اللہ کی ہے. فرمایا وہ میری رسالت واپس لے رہا تھا. وہ کہتا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ, اگر تو نے علی کی ولایت نہ پہنچا تو نے رسالت میں کچھ بھی نہیں پہنچایا. اور جب علی کی ولایت مکمل ہو گئی تو پھر فوراً آیت ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ, آج دین مکمل ہو گیا. جس علی کی ولایت ہے بغیر اللہ کا دین مکمل نہیں ہوتا. تیری 2 رکعت کی نماز کیسے مکمل ہو سکتی؟ محمد بن ابی بکر کا نام سنا ہے؟ بیٹا کسی اور کا تھا, نوکر علی کا تھا. اس کے دل میں علی کی محبت کہاں سے آئی تھی؟ اس کی ماں اسما بنت امیس آخری حج میں نبی کے ساتھ گئی تھی. اس بی بی کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی. اسے نبی سے آگے اجازت مانگی تھی یا رسول اللہ کیا میں حکم میرے لیے کیا ہے کہ میں حج پہ جاؤں؟ فرمایا تو نے لازمی جانا. یہ حکم محمد کے تحت چلی گئی تھی. جب غدیر میں خیمے لگے تو خیمے میں اس بی بی کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو. ادھر محمد بن ابی بکر ماں کے ہاتھوں میں آیا, ادھر رسول علی کی ولایت کا اعلان کر رہے تھے. محمد بن ابی بکر کے چہرے میں مسکراہٹ آئی. جب بی بی اسما بیعت کرنے کے لیے گئی تو اپنا بچہ بھی ساتھ لے کے گئی تھی. جا کر یا علی میں اپنے بیٹے کی بیعت کروانے کے لیے آئی ہوں. علی کی آواز ہے اسما بھی تیرا 1 دن کا بچہ ہے, اس کی بیعت کیوں کروا رہی ہے؟ فرمایا نبی نے خطبے میں کہا تھا علی صغیر پہ بھی واجب ہے, علی کبیر پہ بھی واجب ہے. علی کے ہاتھ پہ محمد بن ابی بکر کا ہاتھ رکھا, رکھ کے کہا تیری محبت کی قسم ہے جب علی تیری ولایت کا اعلان ہو رہا تھا تو میرے بیٹے کے چہرے میں مسکراہٹ آئی تھی. علی نے سینے سے لگا کے کہا بیٹا کسی اور کا ہے, پہچانا علی کے نام سے. میں نے علی ولی اللہ کی وجہ سے اسے شجرے سے نکال لیا.